اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے کامل روزگار فل امپلائمنٹ۔ کامل روزگار کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم قومی آمدنی کے توازن کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ قومی آمدنی کا توازن کیا ہے؟ جہاں پر ہماری کل آمدنی اور کل خرچ آپس میں برابر ہوں اسے ہم قومی آمدنی کا توازن کہتے ہیں، یا ملک کی جو مجموعی بچتیں ہیں وہ سرمایہ کاری کے برابر ہوں اسے ہم قومی آمدنی کا توازن کہتے ہیں۔ کامل روزگار کیا ہے؟ کامل روزگار سے مراد ایسی صورتحال لی جاتی ہے جس پر کسی ملک کی جو ممکنہ خواہ ملکی پیداوار ہے اور حقیقی خواہ ملکی پیداوار ہے وہ آپس میں برابر ہو جائیں۔ ممکنہ پیداوار کا کیا مطلب ہے؟ جتنا آپ پیدا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے ذرائع، اپنے ملک کے ریسورسز کو استعمال کر کے۔ حقیقی خواہ ملکی پیداوار کیا ہے؟ جتنا آپ حقیقت میں پیدا کر رہے ہیں، جتنا پیدا کر سکتے ہیں اور جتنا پیدا کر رہے ہیں، اگر وہ آپس میں برابر ہیں تو اسے ہم کامل روزگار کہتے ہیں۔ اس سطح پر جو بے روزگاری موجود ہوگی اسے ہم فطری بے روزگاری کہیں گے۔ یہ 3% یا 4% ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی جو ممکنہ پیداوار ہے وہ حقیقی پیداوار سے زیادہ ہے یا کم ہے، اس صورت میں معیشت میں رخنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان رخنوں کو ہم تفریطی رخنہ، ڈیفلیشنری گیپ، یا افراطی رخنہ، انفلیشنری گیپ کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم تفریطی رخنہ یا ڈیفلیشنری گیپ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تفریطی رخنہ کیا ہوتا ہے؟ جب قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے نیچے واقع ہو، یعنی کہ جو ممکنہ خواہ ملکی پیداوار ہے وہ زیادہ ہے، حقیقی کیا ہے؟ کم ہے۔ یعنی کہ ہم پیدا زیادہ کر سکتے ہیں پر حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم پیدا کر رہے ہیں۔ قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار سے کیا ہوگی؟ نیچے واقع ہوگی۔ فل امپلائمنٹ اوپر ہے، وہ بڑی ہے، پر جو ایکویلیبریم پوائنٹ ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ نیچے ہے۔ دوسرے لفظوں میں کامل روزگار کی سطح پر، اگر ہم کامل روزگار کی سطح پر چلے جائیں، وہاں پر ہماری جو کل آمدنی ہے وہ زیادہ ہوگی اور کل خرچ کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیونگ ہماری کیا ہے؟ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے؟ کم ہے۔ ایگریگیٹ سپلائی زیادہ ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہے۔ کامل روزگار کی سطح پر مجموعی طلب ہماری کیا ہوگی؟ کم ہوگی، مجموعی رسد کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ تو ایسی صورتحال کو ہم تفریطی رخنہ یا ڈیفلیشنری گیپ کہتے ہیں۔ اس کی جو فارمولہ ہے، کامل روزگار کی سطح پر آمدنی مائنس کل خرچ، یعنی کہ ادھر ہماری قومی آمدنی زیادہ ہے اور کل خرچ کیا ہے؟ کم ہے۔ یا کامل روزگار کی سطح پر بچتیں زیادہ ہوں گی اور سرمایہ کاری کیا ہے؟ کم ہوگی ادھر۔ تو ایسی سچویشن کو ہم تفریطی رخنہ یا ڈیفلیشنری گیپ کہتے ہیں۔ اب جو باتیں ہم نے تھیوریٹیکلی ڈسکس کی ہیں اس کو ہم ڈائیگرامز میں پریزنٹ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیلپنگ لائن بنائی گئی ہے جو اس چیز کو شو کر رہی ہے کہ جو کرو ہیلپنگ لائن پہ لائی کرے گا وہ ایکویلٹی کو شو کرے گا، برابری کو شو کرے گا۔ قومی آمدنی کا معیار آپ کو دیا گیا ہے 200 کروڑ اور 300 کروڑ۔ جو ریڈ لائن ہے C+I+G، یہ ایکویلیبریم کو شو کر رہی ہے۔ ادھر میری معیشت توازن کی حالت میں ہے، بٹ جو کامل روزگار ہے وہ 300 کروڑ پر پایا جاتا ہے، یعنی کہ کامل روزگار کی جو سطح ہے وہ اوپر ہے اور جو قومی آمدنی کا توازن ہے وہ کیا ہے؟ نیچے ہے۔ اب میں نے جانا کدھر ہے؟ میں نے اپنے جو ریسورسز ہیں، جو اپنے ملک کے اندرونی ذرائع ہیں، قدرتی ہیں، مصنوعی ہیں، انسانی ذرائع ہیں، ان کا بہتر استعمال کرنا ہے اور میں نے 300 کروڑ تک اپنی آمدنی کو لے کر جانا ہے۔ یہاں پر میں نے قومی آمدنی کا توازن نقطہ F کے اوپر لے کر جانا ہے، جہاں پر میری قومی آمدنی کا جو کامل روزگار ہے وہ آپس میں برابر ہوگا حقیقی پیداوار کے۔ تو میں اگر قومی آمدنی کے معیار 300 کروڑ پر چلے جاؤں اور نقطہ F سے M' کے اوپر عمود گراؤں تو وہ ریڈ لائن کو نقطہ E' کے اوپر انٹرسیکٹ کر رہا ہے۔
جو اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ کامل روزگار کے اوپر جو میرا کل خرچ ہے وہ کم ہے اور آمدنی کیا ہے زیادہ ہے. آمدنی ایف پوائنٹ پر ہے اور کل خرچ کیا ہے ای ڈیش پوائنٹ کے اوپر ہے. تو یہ جو گیپ پایا جاتا ہے 240 سے 300 کے درمیان جو گیپ ہے 60 کا، یہ میرے اخراجات میں کیا ہے کمی ہے. یعنی کہ جو میرے کل اخراجات کیا ہیں کم ہیں. آمدنی تو ایف پوائنٹ پر ہے اور اخراجات کتنے پر ہیں ای ڈیش پر. یہ میرے پہ کیا پایا جا رہا ہے گیپ پایا جا رہا ہے. اب میں خرچ کدھر کر رہا ہوں سی پلس آئی پلس جی. اخراجات میرے کدھر ہیں ادھر ہیں ریڈ لائن. ہونے کدھر چاہیے بلیک لائن کے اوپر سی پلس آئی پلس جی ڈیش. تو مجھے کیا ضرورت ہے یا میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کروں یا حکومت اپنے اخراجات میں اضافہ کرے. حکومت نے اپنے اخراجات میں اضافہ کیا. جو ریڈ لائن ہے وہ اوپر کی طرف شفٹ ہو گئی بلیک ہو گئی. اس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے سی پلس آئی پلس جی ڈیش. ادھر میں نے 60 کروڑ روپے کے حکومت کے اخراجات میں اضافہ کیا. ادھر 100 کروڑ کی حکومت کی جو ملک کی جو قومی آمدنی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا اور میں نقطہ ایف پر پہنچ گیا. اب قومی آمدنی کا توازن کدھر ہے نقطہ ایف کے اوپر ہے. اس نقطے کے اوپر میری قومی آمدنی متوازن سطح پر بھی ہے اور کامل روزگار کی سطح پر بھی ہے. اس نقطے کے اوپر جو ممکنہ پیداوار ہے وہ حقیقی پیداوار کے ایکول ہو گئی. جو گیپ پایا جاتا تھا ای ڈیش اور ایف وہ اب کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے. تو اگر آپ کی معیشت میں تفریطی رکھنا پایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو اپنے اخراجات بڑھانے کی ضرورت ہے. سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اپنے صرف بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم مانیٹری پالیسی کو دیکھیں تو مرکزی بینک کو زر کی رسد بڑھانے کی ضرورت ہے. ریٹ آف انٹرسٹ کم کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم بک کی طرف چلتے ہیں. بک میں قومی آمدنی کے توازن کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد کامل روزگار کو دونوں رکنوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تفریطی رکھنا. تفریطی رکھنے کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تفریطی رکھنے کا فارمولا. اس کے بعد یہ ڈائیگرام جو کہ ہم ڈیٹیل سے اپنے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں. نیچے اس ڈائیگرام کی وضاحت لکھی گئی ہے.